قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث فقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه۔ ابو البختری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہم لوگ بطن نخلہ میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ تیسری رات کا چاند ہے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا۔ تو بعض لوگ اسے تیسری رات کا چاند کہہ رہے تھے اور بعض لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہہ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم نے کس رات کو چاند دیکھا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کو۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو دیکھنے کے لیے پھیلایا ہے، سو یہ اسی رات کا چاند ہے جس رات کو تم نے اسے دیکھا ہے۔ عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى نكتفي أو تكتفي۔ قریب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک شام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام پہنچا، حضرت ام الفضل کا کام کیا، ابھی میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے جب چاند دیکھا تو وہ شب جمعہ تھی۔ جب مدینہ منورہ واپس آیا تو مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے وہاں کے حالات پوچھے، پھر چاند کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے بتایا کہ ہم نے شب جمعہ کو چاند دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے خود بھی چاند دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا اور سبھی لوگوں نے دیکھا تھا، اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا اور اس کے حساب سے روزے رکھ رہے ہیں تا آنکھ 30 روزے مکمل ہو جائیں یا چاند نظر آ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے کو کافی خیال نہیں فرماتے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ ذیل کی حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے۔ نمبر 1، امام ابو داود اور دار قطنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے چاند دیکھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، امام ابو داود اور ترمذی وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔
نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اٹھ کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ نمبر 3، امام طبرانی اور دارقطنی نے طاؤس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس بھی موجود تھے۔ ایک آدمی گورنر مدینہ کے پاس آیا اور ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ گورنر نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس سے اس کی گواہی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے نافذ کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک آدمی کی گواہی کا اعتبار کیا ہے، البتہ عید الفطر کا چاند دیکھنے میں 2 آدمیوں سے کم کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھا ہے۔ نمبر 4، امام احمد اور ابو داود نے ربعی ابن حراش سے ایک صحابی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کے آخری دن کے حوالے سے لوگوں میں اختلاف رائے ہو گیا۔ اسی اثناء میں 2 دیہاتی آدمی آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ کا نام لے کر اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ ختم کر دیں اور نماز عید کے لیے اگلے دن عیدگاہ کو نکلیں۔ نمبر 5، امام احمد اور ابو داود وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ شہسوار لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ ختم کر دیں اور جب صبح ہو تو عیدگاہ کے لیے نکلیں۔ نمبر 6، امام احمد اور نسائی نے عبد الرحمن ابن زید کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یوم الشک کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں نے ان سے سوال جواب بھی کیے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر عید الفطر کیا کرو اور چاند کے حساب سے ہی عبادت کیا کرو۔ اگر کسی دن تم پر بادل چھایا ہوا ہو تو 30 دن پورے کر لیا کرو، اور اگر 2 مسلمان آدمی چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں تو روزہ اور عید کر لیا کرو۔ نمبر 7، امام ابو داود اور دارقطنی نے امیر مکہ حضرت حارث بن حاطب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ موقد نصیحت فرمائی تھی کہ ہم چاند دیکھ کر ہی عبادت کیا کریں۔ اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے اور 2 عادل آدمی چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں تو ہم ان کی گواہی پر عبادت سر انجام دے لیا کریں۔ نمبر 8، امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چاند دیکھ لیا کرو تو روزہ رکھ لیا کرو، اور جب چاند دیکھ لیا کرو تو عید الفطر کر لیا کرو، اور اگر کسی دن تم پر بادل چھایا ہوا ہو تو اندازہ کر لیا کرو۔ نمبر 9، امام احمد اور مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات مہینہ 29 کا بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس وقت تک روزہ نہ رکھا کرو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک عید الفطر نہ کیا کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو۔ اگر کسی دن تم پر بادل چھایا ہوا ہو تو اندازہ کر لیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب شعبان کے 29 دن پورے ہو جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی کو چاند دیکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اگر اسے چاند نظر آ جاتا تو بہت اچھا، اور اگر اسے چاند نظر نہ آتا اور اسے دیکھنے میں کوئی بادل حائل نہ ہوتا تو وہ روزے دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے، اور اگر اسے دیکھنے میں کوئی بادل حائل ہو جاتا تو وہ روزے دار ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے۔ نمبر 10، امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماہ رمضان کا ذکر ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے پر مار کر فرمایا مہینہ بعض اوقات اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا، پھر فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر عید الفطر کیا کرو، اور اگر کسی دن تم پر بادل چھایا ہوا ہو تو 30 دن کا اندازہ کر لیا کرو۔ نمبر 11،
امام احمد اور ابو داود وغیرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام ماہ شعبان کے چاند کا جتنا خیال فرماتے تھے کسی اور مہینے کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے، اور اسی کے حساب سے ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اگر کسی دن ابر چھایا ہوتا تو 30 دن کی گنتی پوری کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 12، امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذی الحجہ کم نہیں ہوتے۔ تشریح، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے، اور موجودہ معاشرتی زندگی میں اس کی اہمیت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس پر سیر حاصل تبصرہ تو اس مضمون کے آخر میں آئے گا۔ سر دست یہاں چند اصولی مسائل کو سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ زیر تذکرہ احادیث کا مفہوم بھی واضح ہو جائے اور اس سلسلے میں شریعت کا منشا بھی سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور شریعت دے کر بھیجا ہے اسے اتنا قابل قبول اور عام فہم بنایا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی بھی کسی مکتب، اسکول اور کالج کی شکل نہ دیکھی ہو، اور وہ جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے وجود لے کر آیا ہو اسی طرح زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے بھی دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ غالباً ایسے ہی لوگوں پر دست شفقت رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا یعنی تمام 30۔ ہم امی امت ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے، مہینہ بعض اوقات اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے انگوٹھا بند کر لیا، اور بعض اوقات مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، یعنی پورے 30 دن۔ اس آسانی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ، روزہ اور حج تینوں بنیادی عبادتوں کا نظام چاند سے منسلک کر دیا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کے مال پر چاند کے اعتبار سے پورا سال گزر جائے اور دیگر شرائط پوری ہو جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاند نظر آ جائے تو اہل ایمان پر روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی ایام حج کی تعیین کی جا سکتی ہے۔ نماز اور ان تینوں عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ نماز یومیہ عبادت ہے اور یہ تینوں سالانہ عبادت ہیں، اس لیے ان تینوں میں چاند کی رویت کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، اور نماز میں سورج کے طلوع اور غروب کو نمایاں فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ دن رات کے اس چکر میں سورج کی گردش کی اہمیت سے ہر شخص باخبر ہے۔ مذکورہ تینوں عبادتوں میں چاند کی رویت کو معیار بنانے اور شمسی نظام کو معیار نہ بنانے کی وجہ بھی اقتباس کی حدیث سے واضح ہو گئی، کیونکہ چاند دیکھنا ہر شخص کے لیے آسانی سے ممکن ہے اور اس میں کسی کو کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کوئی قطار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کا ماہر فلکیات ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ستاروں کی چال اور علم نجوم کے حساب کتاب سے ہر شخص واقف ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس سے مستفید ہونا ممکن ہوتا ہے۔ نظام شمسی سے یہاں یہی مراد ہے۔ چنانچہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے مشہور محدث اور حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حساب سے یہاں مراد ستاروں اور ان کی چالوں کا حساب ہے، اور اہل عرب میں اس سے بھی محض چند لوگ ہی شناسائی رکھتے تھے، اس لیے شریعت نے روزے وغیرہ کا حکم چاند کی رویت کے ساتھ متعلق کر دیا تاکہ ستاروں کی چال اور اس کا حساب معلوم کرنے میں مشقت اور دشواری کی تنگی ان سے دور کر دی جائے، اور روزے کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے رویت کا حکم باقی رکھا گیا۔ اگرچہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ستاروں کی چال کا علم رکھتے ہوں، بلکہ احادیث کا ظاہری سیاق و سباق تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روزے میں حساب کتاب کے اوپر حکم کو کسی صورت معلق نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی مزید وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی دن تم پر بادل چھایا ہوا ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ستاروں کی چال اور ان کا حساب جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اس تمام تفصیل سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ
شریعت نے روزے کا دار و مدار چاند کے نظام پر رکھا ہے، علم نجوم اور فلکیات پر اس کا دار و مدار نہیں رکھا۔ اور دوسری یہ کہ اس کا بنیادی منشا عام آدمی کی سہولت ہے اور اس سے تنگی کو دور کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ دور جدید کی سائنسی ایجادات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، یہ انسان کو دھوکہ دے جاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے دماغ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کسی بھی وقت اسی تیر و تفنگ کے دور میں واپس جا سکتا ہے جس سے پیچھا چھڑا کر وہ اس تیز تر نظام زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر چاند کا نظام فطری ہے اور فلکیات کے اصول اٹل نہیں ہوتے، انہیں توڑنا ممکن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں جو پچھلی تمام تحقیقات پر خط تنسیخ کھینچ دیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ علم نجوم اور فلکیات سے واقفیت رکھنے والے لوگ مخصوص تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان سے ناواقف لوگوں کی تعداد انسانوں کے لیے حد شمار سے باہر ہے۔ اس لیے شریعت کا اس معاملے میں چاند کے نظام پر دار و مدار رکھنا قابل فہم ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے اور عید کے لیے چاند کی رویت کا اعتبار کیا ہے، اس کی تخلیق اور پیدائش کا اعتبار نہیں فرمایا ہے۔ متن اور فائدے کی متعدد احادیث میں اس مضمون کے الفاظ موجود ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر عید کیا کرو، کیونکہ چاند کی رویت کا تعلق آنکھ سے ہے، خواہ اس میں آلات جدیدہ کی مدد شامل ہو یا نہ ہو، جبکہ چاند کی تخلیق کا تعلق علم فلکیات کے اصولوں اور حساب کتاب کے ان ضابطوں پر مشتمل ہوتا ہے جن سے صرف اس فن کے واقف کار لوگ ہی آشنا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ایک تو چاند کا نظام معتبر ہے اور اس میں بھی چاند کی رویت معتبر ہے، تخلیق معتبر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ علم فلکیات سے اتنی مدد لی جا سکتی ہے کہ کسی خاص دن میں چاند کی رویت ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ اگر ماہرین فلکیات رویت کا امکان ظاہر کریں اور دلائل پر اس امکان کی بنیاد رکھیں، تب بھی رویت کے بغیر رمضان یا عید کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ چاند کا جسم چھوٹا یا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات چاند بہت باریک ہوتا ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاند کو پھیلا دیتا ہے اور سبھی لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کو یہ اشتباہ پیش آ جاتا ہے کہ یہ پہلی رات کا چاند ہے یا دوسری رات کا۔ متن کی پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ چاند کی جسامت سے اس کی تاریخ پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ چاند کی رویت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہی چاند دیکھے، اور جب تک ہر شخص فردن چاند نہیں دیکھے گا اس کے لیے روزہ اور عید کرنا صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس اصول کی تائید کے لیے ان احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے جن میں نبی علیہ السلام نے محض ایک دو آدمیوں کی گواہی پر چاند کی رویت اور رمضان کا آغاز ہو جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہاں ایک اہم ترین مسئلہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی ایک شہر یا ملک میں چاند کی رویت ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں یا ممالک میں بھی اس رویت کا اعتبار کرتے ہوئے چاند ہونے اور رمضان کا آغاز ہو جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یا وہاں نئے سرے سے رویت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں فقہا کی مختلف آراء اور اقوال ہیں۔ نمبر 1، ہر شہر کے لیے الگ رویت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شہر میں رویت سے دوسرے شہر میں رویت ثابت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دوسرے شہروں کی رویت معتبر تو نہیں ہے، البتہ اگر امیر المومنین کے نزدیک رویت ثابت ہو جائے اور وہ تمام شہروں پر اسے نافذ کر دے تو چونکہ اس کا حکم پورے ملک پر چلتا ہے اور تمام شہر اس کے حق میں ایک ہی شہر کی طرح ہیں، لہٰذا اس کے حکم کا اعتبار ہوگا اور سب لوگوں پر اس کی پابندی ضروری ہوگی۔ نمبر 3، قریب کے شہروں کا حکم تو ایک ہی ہے، یعنی اگر ایک شہر میں رویت ہو جائے تو اس کے قریب جو شہر آباد ہیں ان میں بھی رویت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور دور کے شہروں میں بعض فقہا کے نزدیک رویت ثابت ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی۔